قائد کی بات کو سننے کے لیے آپ سب حضرات تشریف فرمائے ہیں. میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا اپنی اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو جا کر اپنے قائد کا استقبال کیجئے اور نعروں سے بھرپور جاندار انداز میں جواب دیجئے اور اپنے قائد کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، آزاد جموں کشمیر کی جمعیت علماء اسلام کے تمام ذمہ دار ساتھیوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، آپ نے جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کی نئی تنظیم سازی کی ہے اور تمام اضلاع اور ڈویژنوں اور صوبے کے عہدیداران یہاں موجود ہیں. میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان کی جمعیت علماء اسلام نے کشمیر میں ہمیشہ یہاں کی جمعیت کو اپنا نمائندہ سمجھا ہے اور آج بھی مجھے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارا ماضی ایک ہے اس طرح ہمارا مستقبل بھی ایک ہے. میرے محترم دوستو، حضرت مولانا سعید یوسف صاحب نے اپنے گفتگو میں مودی سرکار کے مظالم کے خلاف پاکستان کے عمران خان سے شکوہ کیا کہ انہوں نے کوئی سفارتکاری کا فرض سر انجام نہیں دیا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایک کیٹیگری کے ہوتے ہیں. عالمی سطح پر ٹرمپ
ہمارا عمران خان اور انڈیا کا مودی یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہ توقع رکھنا کہ وہ ان کا محاسبہ کریں گے، یہ تاریخ کے وہ مجرم ہیں کہ جنہوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا اور یہ کشمیر فروش اب مگرمچھ کے آنسو بھی بہا رہے ہیں. تو پھر آپ بتائیں کہ ہم کشمیر کے غداروں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کشمیر پر ہمارا موقف ہمیشہ بڑا واضح رہا ہے. لیکن کچھ غلطیاں ہیں جو ریاستی سطح پر ہم سے ہوئی. اور آج جن حالات میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ذرا تجزیہ کریں اس میں کس قدر مماثلت ہے. ہمارے ہاں فاٹا کو دستوری لحاظ سے ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی، اس کا اپنا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا. انڈیا میں کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی اور ہندوستان کے آئین نے اس کو یہ خصوصی حیثیت اور اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا. آرٹیکل 247 کے تحت پاکستان کے آئین نے فاٹا کو خصوصی حیثیت دی اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 370 کے تحت ہندوستان کی یونین نے کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت دی. ہمارے ہاں فاٹا میں آئین کی عملداری نہیں تھی. وہاں کشمیر میں انڈیا کے آئین کی عملداری نہیں تھی. یہاں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات فاٹا میں نہیں تھے. وہاں ہندوستان کے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات کشمیر میں نہیں چلتے تھے. یہاں پر صدر مملکت گورنر خیبر پختونخوا کی وساطت سے فاٹا کے نظام کو چلاتا تھا اور وہاں پر ہندوستان کا صدر جمہوریہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ کی وساطت سے نظام کو چلاتا تھا. سو یہ ہم نے کیا، وہ انہوں نے کیا. اور دونوں کو سرپرستی امریکہ کی حاصل تھی. یہ بین الاقوامی 9/11 کے بعد بین الاقوامی قوتوں کے دنیا میں جغرافیائی تبدیلیوں کا نقطۂ آغاز ہے. اب ہمارے پاس ایک ہی عنوان رہ گیا ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے. انسانی حقوق کا مسئلہ ہر جگہ ہے، وہاں پر ہے تو ہمارے ہاں بھی.
فرق صرف اتنا ہے کہ ہم وہاں پر ریاست کو دہشت گرد کہتے ہیں اور یہاں پاکستان میں قبائلیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ اس صورتحال میں انصاف کہاں تلاش کیا جائے، اپنا رونا کہاں رویا جائے، کس کے سامنے فریاد رکھی جائے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ وہ کشمیری جو آنے والے مستقبل میں اپنی آزادی کا خواب دیکھ رہے تھے، آج ان کے آزادی کے خواب چکناچور ہو گئے۔ اور ہم اس جرم میں شریک ہیں کہ ہم نے کشمیریوں کو مایوسیوں کی تاریکیوں کی طرف دھکیل دیا۔ تو ایسی صورتحال میں آپ نے بھی، ہم سب نے بھی ازسر نو سوچنا ہے۔ آج ہم ایک نیا موضوع اٹھا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیا جائے۔ بظاہر تو بڑی خوبصورت بات ہے، پاکستان کو ایک اور صوبہ مل جائے گا، لیکن 72 سال سے کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کا کیا بنے گا؟ لداخ ہو، جموں ہو، وادی کشمیر ہو، گلگت ہو، بلتستان ہو، ہم نے اقوام متحدہ میں جو کشمیر کے نقشے داخل کیے ہیں، آپ اپنے ہی داخل کیے ہوئے ان نقشوں کا کیا کریں گے جس میں گلگت بلتستان کو آل جموں و کشمیر کا حصہ قرار دیا گیا ہے؟ اور یہاں آپ کے آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان آزاد جموں و کشمیر کا حصہ ہے، جس کے خلاف اپیل ہوئی آپ ہی کی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ آل جموں و کشمیر کا حصہ ہے۔ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس طرح کی کوئی قدم اٹھانے کو جا رہے ہیں تو پھر ہندوستان اور پاکستان کے موقف میں فرق کیا ہوگا؟ یہ تو ہندوستان کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، یہ متنازع علاقہ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اس کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس چوراہے پر ہم نے کشمیریوں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ 70 سال ہم نے ان کے خون پہ سیاست کی، 70 سال ہم نے ان کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں پہ سیاست کی، 70 سال تک ہم نے ان کے چہروں سے ٹپکتا ہوا خون
دنیا کو دکھایا اور کہا کہ ہم اس کشمیری کے لیے لڑ رہے ہیں. اب ان حالات میں حقائق بیان کرنا بھی جرم ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو دھاندلی زدہ حکومت لائی گئی ہے اس کے ذمے عالمی ایجنڈے کے تحت کچھ کام ہے. وہی اسے پورا کرنا ہے. سو ہم نے تو اول روز سے اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا. یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت، اور یہ بھی نہیں کہ جس نے دھاندلی کرائی ہے اس کے بارے میں ہم کوئی ڈاواڈول ہے اس کا نام نہیں لے سکتے. ڈنکی کی چوٹ کہتے ہیں تم نے دھاندلی کی. ہم واضح طور پر اپنا موقف رکھتے ہیں. یہ دن تو گزر جائیں گے، آنے والی تاریخ تو لکھے گی کچھ. ہم آنے والی نسلوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. تمہاری طرف سے اذیتیں برداشت کر لیں گے، تمہارا جبر برداشت کر لیں گے، تمہارے مظالم برداشت کر لیں گے، لیکن آنے والی تاریخ کے لیے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، تو جنگ ہے تو پھر جنگ ہے. تم آج ہمارے خلاف جنگ چھیڑ رہے ہو، ہم پہلے دن سے آپ کے خلاف جنگ چھیڑ چکے ہیں. اگر آپ بھی جنگ کے میدان میں اترنے کے خواہش مند ہے، ست بسم اللہ. ہم نے تو پہلے سے کشتیاں جلائی ہوئی. علماء کرام آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قیامت کے روز جب اٹھو، کم از کم اپنے اکابرین کے سامنے شرمندہ ہو کر نہ اٹھا کرو. ہمارے اکابر نے آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، کم از کم آقائے نامدار تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے. کم از کم حضرت شیخ الہند کے سامنے منہ دکھانے تو قابل ہو جاؤ. اس لیے خوف کو قریب نہیں لانا. ہم نے لڑنا ہے انشاءاللہ، جرأت کے ساتھ لڑنا ہے، اور ان پر ثابت کرنا ہے کہ تمہاری یہ گیدڑ بھبکیاں کام نہیں آ سکیں گی. قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو میرے محترم دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں گڈ گورننس کا تو نام و نشان بھی نہیں رہا. افراتفری کا عالم ہے.
کوئی نظم و ضبط نہیں، اور ان قوتوں کا کنٹرول ہے کہ جن کی کوئی آئینی اور قانونی ذمہ داری کنٹرول کرنے کی نہیں ہے۔ مجھ سے تب پوچھا جائے کہ میں قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہوں اگر میرے ریاستی ادارے قانون کو ہاتھ میں نہ لے رہے ہوں۔ وہ آئین کو معطل کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں آئین مفلوج ہو جاتا ہے، قانون کی کوئی حیثیت نہیں ان کی نظر میں۔ ایک آمر کی طرح جو اپنے ذہن میں آیا وہی قانون، جو کیا وہی قانون، جو بولا وہی قانون۔ اگر اس طرح ہم نے پاکستان میں زندہ رہنا تھا تو پھر ہم نے آزادی کی تحریک کس لیے چلائی تھی؟ اسی لیے چلائی تھی کہ آمرانہ سوچ کو قبول نہیں کرنا ہے۔ آپ ہمیں چھوٹی موٹی گرفتاریوں سے ڈراتے ہیں، آپ نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں نہ آزمایا کرو، ہم بڑے مہنگے پڑتے ہیں۔ پھر تم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا ہوگا جس پر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں، یہاں ہاتھ ڈالو گے تو اکڑ جائیں گے۔ لبیک 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 اللہم لبیک۔ رات تیری جرت کو، رات تیری ہمت کو، تیری عظمت کو، پاکستان میرا گھر ہے، پاکستان میری ریاست ہے۔ میں تمہیں پاکستان کا وارث نہیں سمجھتا، تم امریکہ کے کٹ پتلی ہو اور میں آزادی منش ایک انسان ہوں۔ تو ایسی صورتحال میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھو۔ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم پرامن شہری ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ ناحق کو حق کہہ دو ورنہ پھر تم مجرم، خدا کی قسم یہ جرم تو کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ جرم ہوتا رہے۔ تم ناحق کو ہم پر مسلط کرو اور ہم اس کو تسلیم کر لیں، اور پھر ہمیں کس سے ڈراتے ہیں پتہ ہے؟ آج کل ایوب خان کے زمانے میں ایک قانون ہوتا تھا، اس کو DPR کہتے تھے، ڈیفینس آف پاکستان رولز۔ وہاں بھی تو مقدمہ ہی درج ہوتا تھا نا، کوئی بہانہ بنا کر جیل میں ڈال دیا۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں تو گرفتاریاں ہوتی تھیں نا، تو وہاں بھی تو کوئی قانون ہوتا تھا۔ پبلک کے سامنے تو اس طرح شو کرتے تھے کہ انہوں نے فلاں قانون کی خلاف ورزی کی، اور پھر ریاست حرکت میں آئی اور پھر اس کے خلاف FIR درج ہوا اور فلاں گرفتار ہو گیا۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو ہم جیلوں میں تھے، وہاں بھی تو کوئی قانون کا سہارا لے کر ہی ہمیں گرفتار کیا جاتا تھا نا۔ تو ہم وہاں پر گھبرائے ہیں کبھی؟ ہم نے ان کے قانون کو بھی ظلم کہا، ہم ان کے جیلوں کو بھی قبول کیا، لیکن ان کے قانون کو قبول نہیں کیا۔ آج کل ہمارے مارشل لاؤں کا قانون کیا ہے پتہ ہے؟ نیب۔ تو جس طرح ہم نے اس زمانے میں جبر کے قانون کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے آج بھی تمہارے نیب کو تسلیم نہیں کیا۔ اور یہ کوئی پہلی سیریز نہیں ہے۔ یہ جو سفیدریش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یاد ہوگا 1994-95 میں میرے خلاف ایک سیریز نہیں چلی تھی؟ کہاں گئے وہ جائیدادیں میری؟ میں اگر مطالبہ کروں کہ وہ جائیدادیں تو مجھے دے دو جو اپنے اس زمانے میں میرے پیچھے لکھی تھی، اور آج بھی میں چھوڑوں گا نہیں۔
ان کو توڑ تک پہنچاؤں گا، گھر تک پہنچاؤں گا۔ للکار ہے، للکار ہے، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند۔ میں میڈیا چینل کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میڈیا پرسنز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اینکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس گدلے پانی میں ہاتھ نہ ڈالو، اپنا منہ گندا کرو۔ تمہیں کسی سے واسطہ نہیں پڑا تھا، تمہارا کام، ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ شہریوں کی کردار کشی کرے، تو پھر ہم سے توقع مت رکھے کہ وہ میری کردار کشی کریں گے اور میں اس کا احترام کروں گا۔ اب پھر کیا کریں گے وہ؟ پھر اسمبلی سے قانون پاس کریں گے، ہماری بے احترامی کرنا، اس کا اتنی سزا ہوگی اور اتنی سزا ہوگی۔ تم قابل احترام ہوتے اس کردار سے تو تم قانون سازی کراتے؟ جب پہلے لوگ آپ کی احترام کرتے تھے اس وقت قانون موجود تھا۔ سیاستدانوں کو پکڑا جا رہا ہے، جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے نیب کے وساطت سے۔ یہ شکر ہے کہ ہم نے اول دن سے مانا ہی نہیں۔ جب آئین پر نظر ثانی ہو رہی تھی میں چیخ رہا تھا اس کمیٹی میں کہ اس نیب کو ختم کرو، یہ مشرف کا ادارہ ہے، یہ ایک ڈکٹیٹر کا ادارہ ہے۔ ہماری نہیں مانی گئی۔ اب بیچارہ شہباز شریف صاحب بھی جیل میں ہے، اس کا بیٹا بھی جیل میں ہے، اس کا بھائی بھی باہر ہے، پیپلز پارٹی والوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں پر ہم ان گرفتاریوں کو بھی ایک سیاسی ہتھ کنڈا اور حربہ سمجھتے ہیں۔ اگر شرعی عدالت قائم ہوتی ہے تو پھر تو فوراً سوال اٹھتا ہے متوازی عدالتیں ملک میں قائم ہو گئی، لیکن جب نیب کا ادارہ بنے گا تو وہ متوازی عدالت نہیں ہے جس کو تم نے صرف سیاستدانوں کی کردار کشی اور حزبی اختلاف کو دبانے کے لیے بنایا ہے، جس کا کام بھی یہی ہے۔ تو پھر اس سے ہم تو نہیں ڈریں گے انشاءاللہ، ہم تو ایک ایک کا حساب لیں گے اب انشاءاللہ۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح ملک میں غلام بن کر رہ رہے ہیں۔ ہم نے جس گھاٹ سے پانی پیا ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتے۔ میں ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور بخدا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں۔ تو سیدھے ہو جاؤ، تو ہم تو پہلے سے سیدھے ہیں، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے۔ انہوں نے تو بندوق سے جنگ لڑی نا، تو ہم تو بندوق سے بھی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم تو ایسے ہی تمہیں میدان میں گھسیٹتے چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ آپ مجھے بتائیں میرے دوستو کہ یہ جو ابھی FATF کے تحت قانون سازی ہوئی ہے